السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ محترم سامعین، منہج الانبیاء کے اس ادبی سیریز پر آج ہمارا عنوان ہے کھانا کھانے کے اسلامی آداب کیا ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے ایک مسلمان کو کن آداب کا لحاظ کرنا چاہیے؟ کھانے سے پہلے ہو، کھانے کے درمیان میں ہو، کھانے کے بعد ہو، کن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے؟ اسلام نے اس سے متعلق کیا تعلیمات دی ہیں؟ انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھانا انسانی زندگی کے لیے ایک لازمی جز ہے۔ بغیر کھائے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن کسی بھی طریقے سے انسان کھا کر زندہ تو رہ سکتا ہے، مگر باوقار بامہذب انسان کے نام سے نہیں جانا جا سکتا، کیونکہ انسان جن چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے خصلتیں، اس کی عادتیں جن چیزوں سے پہچانی جاتی ہیں، ان میں سے ایک کھانا بھی ہے۔ انسان جب دسترخوان پر موجود ہو، اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہو، وہاں پر اس کی ظاہری حرکتیں اس کے باطنی اخلاق کا ثبوت دیتی ہیں۔ اس لیے ہم آئیے جانکاری حاصل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اس سے متعلق کیا تعلیمات دی ہیں اور کن آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھانے سے پہلے کیا آداب ہیں، کھانے کے دوران کیا آداب ہیں، کھانے کے بعد کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے کھانے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے ہاتھ دھونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پاکی صفائی ہر چیز میں ضروری ہے، کیونکہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ کھاتے ہوئے جب وہ کھانا کھائیں، کھانے سے پہلے اس کے ہاتھ میں لگی گندگی، اس کے ہاتھ میں لگی کوئی بھی غریزہ اس کی غذا میں مل کر اس کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو، اس لیے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا زیادہ بہتر ہے۔ دوسری چیز، جو غذا آپ کے سامنے موجود ہے، جو رزق آپ کے سامنے موجود ہے، اس رزق کا مالک، اس رزق کا خالق کا نام لے کر غذا کی شروعات کرنی چاہیے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر دعا پڑھ کر کھانے کی شروعات کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص بھول جاتا ہے، کھانا شروع کر دیتا ہے، کھانے کے درمیان میں اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے دعا نہیں پڑھی، تو اگر اس کو یاد آئے تو اس وقت جو دعا سکھلائی گئی بسم اللہ اولہ و آخرہ، لہٰذا ہمیں کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر دعا کرنی چاہیے، کیونکہ عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ غلام سے کہتے ہیں: یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے غلام تم اللہ کا نام بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، جو اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جو تمہارے سامنے ہے، جو تم سے زیادہ قریب ہے، اس میں سے کھاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھانا چاہیے۔ لہٰذا دوسری چیز، کھانے کے دوران کن آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے کھانا کھاتے ہوئے دائیں ہاتھ سے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز آپ کریں دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے، خصوصاً جب آپ کھانا کھائیں تو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، کیونکہ مسلم کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ۔ تم میں سے جب کوئی شخص کھانا کھائے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے، جب تم میں سے کوئی پئیں تو اپنے دائیں ہاتھ سے پئیں، اور کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ شیطانی عمل یہ ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا اور بائیں ہاتھ سے پینا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کے آداب میں سے ہیں۔ دوسری چیز، کھاتے ہوئے اگر آپ کا لقمہ گر جائے، کھاتے ہوئے اگر کوئی لقمہ آپ سے گر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر پوچھ کر کھا لینا چاہیے، صاف کر کے کھا لینا چاہیے، کیونکہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے کہ کہا گیا تم میں سے اگر کسی کا لقمہ گر جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پھونک مارے اور پھر اس کو کھا لیں اور شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔
کیونکہ گرا ہوا لقمہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو نہیں پتہ کہ کھانے کے کس حصے میں آپ کی کھانے کی برکت موجود ہے۔ اگر گرے ہوئے لقمے ہی میں اگر برکت چلی جائے تو گویا کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، اس لیے گرے ہوئے لقمے کو صاف کر کے کھانا چاہیے، یہ بھی سنتی طریقہ ہے۔ اسی طرح تیسری چیز جو آپ کو لحاظ کرنا چاہیے وہ آپ کے سامنے جو چیز موجود ہو، آپ دسترخوان میں بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے جو چیز سب سے زیادہ قریب تر ہو وہاں سے کھانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پلیٹ کے درمیان سے یا جو آپ کے بہت دور ہو وہاں سے ہاتھ ڈال کر آپ کھائیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، اور آپ کی اس حرکت کی وجہ سے میزبان دسترخوان پر موجود دوسرے افراد کو آپ کی یہ حرکت نقصان دہ یا کوئی کراہت محسوس کرے، اس لیے آپ جو بھی چیز آپ کے سامنے ہو اسے وہاں سے کھانا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عمر بن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کہ پہلے بھی گزر چکی ہے، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، جو آپ کے سامنے موجود ہے وہاں میں سے کھانا چاہیے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو آپ کو لحاظ کرنا ہے، کھانا کھاتے ہوئے ٹیک نہیں لگانا چاہیے، چاہے وہ آپ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو زمین پر ٹیک لگاتے ہوں یا آپ بیٹھے ہوں، آپ کی پیٹھ دیوار سے ٹیک لگائیں، جیسے بھی ہو ٹیک لگائے بغیر آپ کو کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا آکل متکئا، ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے، اس لیے ٹیک لگا کر کھانے سے منع کیا گیا ہے، ٹیک لگا کر نہ کھائیں۔ پانچویں چیز، آپ جو بھی کھائیں، کھانا ہو یا پینا ہو، کھاتے ہوئے برتن میں سانس نہیں لینا چاہیے۔ برتن میں سانس لینے سے منع کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، نہا ان یتنفس فی الاناء، کہ برتن میں سانس لینے سے آپ کو منع کیا گیا ہے، چاہے وہ کھانے کی چیز ہو چاہے وہ پینے کی چیز ہو، کسی بھی چیز میں سانس لینے سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسی طرح کچھ اور آداب بھی ہیں، جیسے کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے اپنے 3 انگلیوں سے کھانا، یہ بھی سنتی طریقہ ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے بلا ضرورت تھوکنا نہیں چاہیے، کھانا کھاتے ہوئے بلا ضرورت بات نہیں کرنا چاہیے، کھانا کھاتے ہوئے آپ جو ہے منہ کو بند کر کے کھانا چاہیے، ہونٹ کو بند کر کے کھانا چاہیے، تاکہ آپ کے کھانے کی آواز سے اور افراد کو تکلیف محسوس نہ ہو، کراہت محسوس نہ ہو، آپ دوسروں کے لیے تکلیف نہ بن سکے، دوسروں کے لیے تکلیف کے باعث نہ بن سکے، اس لیے آپ کو اس ادب کا لحاظ بھی کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کھانے کے بعد کن آداب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونا یہ بھی سنت ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا چاہیے۔ اسی طرح کھانے کے بعد کلی کرنا یہ بھی جو ہے سنت ہے، مستحب عمل ہے۔ بشیر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت، وہ سوید بن نعمان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں ایک مرتبہ مہمان بن کر آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ستو کاٹا اور دوسری چیزیں ان کے لیے فراہم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ستو کے آٹوں کو کھایا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے کلی بھی کیا، تو یہ ثابت ہے کہ کھانے کے بعد کلی کرنا سنت ہے۔ آپ ایک اور ادب یہ بھی ہے کہ آپ اگر مہمان بن کر گئے ہیں تو آپ میزبان کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، کیونکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن عبادہ کی طرف ایک مرتبہ مہمان بن کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ساری چیزیں پیش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول کرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں دی، اور وہ دعائی الفاظ ہیں افطر عندکم الصائمون وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، اس طرح کے دعائی الفاظ یا جو بھی آپ دعا دے سکتے ہو آپ کے استطاعت کے بقدر آپ میزبان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور ادب یہ ہے کہ کھانے کے بعد مسنون دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد جس رزق نے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو رزق ادا کیا اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، شکر بجا لاتے ہوئے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، کھانے کے بعد
یہ اہتمام کرنا چاہیے، وہ ہے کہ یہ دعا پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ کے اس رزق پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا رہے ہیں، اس لیے ہمیں یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو کھانے کے ان آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ وہ اسلامی آداب کا لحاظ کر سکے، تاکہ وہ کھانے سے پہلے، کھانے کے دوران، کھانے کے بعد تمام آداب کو ملحوظ رکھ کر کھانے کا ادب سیکھ سکے۔ لہٰذا دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کھانے کے ان آداب کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔